سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تقوی یہی ہمارا اصل مغز ہے۔ آپ جتنی عبادتیں دیکھیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، ہر طرح کی عبادت، ذکر، اذکار، ہر جگہ آپ کو تقوی نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کے بعد تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تقوی کو اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پستی سے بلندی پر لے چلی جاتی ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے شریعتاً کہ جتنے بھی اسلام کے اندر اوامر ہیں اس کو بجا لایا جائے، اور جتنے نواہی ہیں، جس کی منہیات ہیں، اس سے رک جایا جائے۔ یہی اصل تقوی ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد کچھ باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج ليلۃ القدر، ہم آخری گھڑیوں میں چل رہے ہیں۔ ماہ رمضان رخصت پذیر ہے، کچھ ہی وقت بچا ہے اور ہم سے ماہ رمضان گزر جائے گا۔ یہ ماہ رمضان کتنی بابرکت، کتنا اس کی اللہ رب العالمین اتنی اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، اپنی مغفرتیں نازل کرتا ہے، اور یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے مہینے میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم رمضان گزارنے کے بعد کیا کریں۔ آج کل کا ایک روزہ چاند ہو گیا، نہیں ہوا تو پرسوں 2 روز اور رہ گئے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہمارا کیا کام ہوگا؟ ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو کچھ کام ایسے کرنے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کا سال بھر فائدہ اٹھائیں جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے شکر۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرا جائے۔ یہ رمضان کی اتنی بڑی نعمت، یہ قرآن کی نعمت، یہ روزے کی نعمت، یہ صدقہ و خیرات، یہ جو ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شکر ادا کر، میں تم کو اس میں اور زیادتی کروں گا۔ اور آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں گے تو کتنی بھی تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، کبھی ناشکری نہیں کی ان لوگوں نے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اصحاب صفہ کے واقعات پڑھ جائیے، کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر تھا، اور یہی شکر ہم سے مطلوب ہے۔ آج ہمارے پاس کون سی نعمت نہیں ہے؟ صحت ہے، تندرستی ہے، کھانا پینا، دانا، پیسہ، گاڑیاں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، لیکن ہمارے اندر ناشکری ہے۔ اسی لیے ہم آسودہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا نفس آسودہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ وہ کم پر شکر ادا کر کے راضی تھے، اور ہم آج ذاتی پر ناشکر ہو کر ہم لوگ آسودہ نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شکر بہت اہم چیز ہے، اور یہی شکر ہمیں آگے بھی کام آئے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ میں بتاتا چلوں مختصر بالکل، کہ جب یہ مہاجر بن کر جب مکے سے مدینہ آئے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، سب لوٹا پٹا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت کرا دی، ان کی بھائی چارہ کرا دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مدینہ کے بہت بڑے امیر تھے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے، کہا کہ یہ میرا مکان ہے، مکان آدھا کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لو جو پسند ہے اس کو کر لو، اور یہ میرے باغات ہیں، یہ آدھا آدھا کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا کہ ابو طلحہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے ان کا شکر کیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے گھر میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اللہ کے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا، ادھر شکر کیا۔ ایک چھوٹے سے پنیر، پہلی دفعہ بازار میں جا کے 1 پاؤ بھر 1 کلو پنیر کے اوپر انہوں نے بزنس شروع کیا۔ میرے بھائیو، تاریخ پڑھ جائیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں کیا نہیں لٹایا۔ اللہ نے اتنی مال میں برکت دی، اتنی اولاد نے برکت دی۔ میرے بھائیوں، بات دوسری طرف چلی آئے گی۔ میں دوسری چیز جو کہنا چاہتا ہوں، استغفار۔ آپ پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بعد استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔
نماز کے اندر یعنی اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی وہ نماز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر عصر مغرب عشاء فجر، جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز اور پھر استغفار. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سے نماز میں جو ہمارے ذہن میں کچھ خیالات آ جاتے ہیں، ہمارے دل بھٹک جاتے ہیں، ہم کچھ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، تو وہ استغفار، اللہ رب العالمین سے مغفرت چاہنا، اس کے لیے توبہ کرنا، یہی اس کا یعنی ازالہ بنتا ہے کہ ہاں میرا بندہ نماز پڑھا لیکن کچھ شیطانی وساوس آ گئے، کچھ خیالات آ گئے، تو ہم کو استغفار کا بولا گیا ہے. میرے بھائیوں، تیسری چیز ہے قبول. اللہ رب العالمین سے اپنی محنتوں اپنی عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے دعا کرنا. ہم نے روزہ رکھا، نماز پڑھا، قیام اللیل کی، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، زکوٰۃ دی، خیرات دیے، صدقات دیے، ہر طرح کی عبادتیں کی، خیر کا کام کیے، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، چغلی سے، ہر چیز سے ہم نے اپنے آپ کو روک کر رکھا. مگر آپ وہ واقعہ بھی دھیان رکھیے، جب اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر جب کعبہ کی بنا کر رہے تھے، کعبہ کو بنا رہے تھے، وہ اتنا اولو الامر پیغمبر وہ اور حضرت اسماعیل ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے بھائیوں، یہ واقعے کو ذہن میں لائیے کہ ایک طرف اتنی بڑی نعمت، اس کا شکر ادا اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس رمضان کے بعد اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے، جو قبولیت، جو ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں اس کو اللہ رب العالمین قبول کرے. یہ دعائیں ہم کو کرنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی عبادت کریں، جو بھی ہم نے کیا ہے، اس میں ہمیں اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھنا چاہیے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے. ہم نے جتنی عبادت کی ہے، جو کچھ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے، اور اس طرف ہمارے اندر یہ خوف بھی رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے نکال دینا، ہمیں عذاب دوزخ کے عذاب سے بچا دینا. میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کے بعد اگر ہم اس کے اوپر مستقل عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ جو کھیتی جو آج ہم نے رمضان میں بیج بویا ہے، یہ اگلے سال تک ہمارے لیے کام آئے گا. ایک کسان، ایک تاجر، ایک کسان اپنا کھیت بوتا ہے، بیج ڈالتا ہے، جب اس کی فصل آ جاتی ہے، فصل کے بعد وہ کتنا خوش ہوتا ہے، فصل کاٹتا ہے، اس کو پھل ملتا ہے. لیکن جو ہم نے یہاں بیج بویا ہے، اس کی فصل ہماری کہاں کٹے گی؟ کیا دنیا چاہتے ہو کہ آخرت؟ اگر آخرت چاہتے ہو، آخرت میں اس کا پھل چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں، میں وہ ایک واقعہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بتاتا چلوں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف روزے سے تھے، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، دسترخوان پہ ساری نعمتیں تھی. اس وقت زمانہ بدل چکا تھا، ہر طرح کی نعمت آ چکی تھی. ان کے لڑکے آئے، کہنے لگے ابو جان اذان ہو رہی ہے، روزہ کھولیے. دیکھتے ہیں تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں. پوچھتے ابو جان یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف جواب دیتے ہیں کہ میرے بیٹے، یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں جو نیکیاں کر رہا ہوں اللہ اس کا بدلہ یہی تو نہیں دے رہا ہے ہمیں. وہ حضرت مصعب بن عمیر وہ چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کی ساری نیکیاں ان کے ساتھ چلی گئیں اور وہ کامیاب ہو گئے. حضرت عبداللہ مصعب ابن عمیر کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو بتاؤں گا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، کیسے شہادت حاصل کی ہے اور کیا کیا تکالیف اٹھائی ہے. وہ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج اگر جو نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر ادا کریں، ہم استغفار کریں، ہم اس کے قبول کی دعا کریں، ہماری جو عبادتیں ہوئی ہیں، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے اگلے رمضان تک. آپ اسلاف کے واقعات کو اٹھا کے دیکھو، سلف صالحین رمضان کے بعد 6 مہینے تک مستقل استغفار کرتے تھے اور اللہ سے رمضان کی عبادتوں کی قبول کی دعائیں کرتے تھے. مسلسل شکر، یعنی جو چاروں چیزیں بتائے ہوں، شکر کرتے تھے کہ نعمت ملی، ساری چیزیں. آج ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں مفقود ہیں، ہمارے معاشرے سے یہ ساری چیزیں دور ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں،
وقت آ گیا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ہمارے معاشرے میں لائیں، ہمارے اندر ہم پیدا کریں، اور ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھا کر گئے وہ راستے پر ہم چلیں۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم نے یہاں تراویح کی آخری نماز قرآن شریف کو سنا، اس میں پورا قرآن ختم ہوا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں حافظ صاحب کے سلسلے میں اللہ ان کے عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کے حفظ میں برکت دے، ان کے لہجے اور پڑھنے میں اللہ رب العالمین خوب خوب برکت دے، تاکہ اس کے ذریعے یہ دین کا کام ہو سکے۔ اللہ رب العالمین آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ رب العالمین جو میں نے کچھ کہا ہے اس کو ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس وقت ملت اسلامیہ اللہ رب العالمین بہت پریشانی میں ہے، تیری امت ہر طرف پریشان، اللہ رحم کر، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اللہ تیرے راستے میں مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کن کن حالات میں روزے رکھ رہے ہیں لوگ، فلسطین، عراق، یمن، مصر، اللہ رب العالمین ان کے حال پر رحم فرما، اللہ ان کو صبر دے اللہ رب العالمین۔ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر۔ اللہ جو مریض ہے انہیں شفا دے، اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جتنے پریشان حال ہے جہاں جہاں مسلمان، اللہ رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا ظالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔